اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا یہ تیسرا رکوع ہے، چوتھا رکوع ہے سورہ الاعراف کا، اور 11واں رکوع ہے 8ویں پارے کا، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو جو ہے انسان کو پاکیزگی سطر ڈھانپنے کی اور زینت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات بیان ہوئی تھی کہ کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن کھانے پینے میں اسراف حرام ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے سابقہ درس میں عرض کی۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کے اندر عمدہ جو بہترین چیزیں ہیں ان کی حلت کا اور اس ایک بنیادی اصول کا تذکرہ ہے۔ مایا قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے دیجئے، آپ کہہ دیجئے، من حرم، کون ہے وہ ذات جس نے حرام قرار دیا، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ کی خوبصورتی کو، اللہ کی وہ خوبصورتی، وہ زینت، اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو رزق میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے اس میں یہ بات واضح ہے، ہر عمدہ اعلیٰ چیز، ٹھیک ہے جی، وہ استعمال کرنی حلال ہے۔ پہننے میں ہے تو اچھا کپڑا، اچھا لباس حلال ہے۔ کھانے پینے میں عمدہ پاکیزہ حلال چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے اللہ نے حلال رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کی ظاہری حالت جو ہے ذرا صاف ستھری نہیں تھی، عمدہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کو دنیا کا مال و دولت ہے؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کل المال قد اعطانی اللہ، اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہر قسم کا مال و دولت ہے، میرے پاس اونٹ بھی ہیں، بگائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، جو عربوں کا عام سامان ہے کچھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرَى عَلَيْكَ آثَارَ نِعْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے نشانات دے، کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، پھر اس کا استعمال بھی کرے، اس کو پہنے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے ساتھ نا مناظرہ کرنے چلے گئے۔ جب مناظرہ کرنے چلے گئے نا تو انہوں نے سیدنا علی کی طرف سے گئے تھے، وہ خارجی گروہ سے مناظرہ کرنے، جنہوں نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کو کافر کہہ دیا۔ گئے تو اچھے گھوڑے پہ، بہترین زر عمدہ اعلیٰ لباس پہن کر کے نا، بڑا خوبصورت شاندار لباس پہن کے گئے، قاداور تھے، خوبصورت بھی تھے، بڑا عمدہ لباس پہن۔ اب وہ خارجی لوگ بظاہر بڑے متقی بنتے تھے، کہنے لگے تسی ایڈا مہنگا سوٹ پایا ہے، یہ جائز ہے واسطے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا،
یہ بتاؤ جو اللہ نے خوبصورتی زینت پیدا کی یہ حرام کس نے قرار دی؟ یہی آیت ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اور جو خوبصورتی اللہ نے بندوں کے لیے بنائی ہے انہوں حرام کنے کیتا ہے؟ رب نے تے حرام تانوں کا اعتراض کیسے کرتے ہیں؟ سمجھے؟ دوسری بات کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سپیشل عمدہ جبہ رکھا ہوتا تھا، جب کوئی وفد وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتا نا تو آپ اس کے پہننے کا اہتمام، تو اسی لیے اللہ نے مال و دولت دیا، دنیا کی نعمتیں سہولتیں دی ہوں تو اچھا پہننا، اچھی وضاحت اختیار کرنا بشرطے کہ تکبر نہ ہو، کیونکہ تکبر یہ اللہ کی نعمت کا کی قدردانی ہے اور اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن شیطان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، یاد لو تکبر میں چلے جاتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں تکلفاً لوگ اپنا ستیاناش کر لیتے ہیں، اور جو لوگ تکلفاً کرتے ہیں وہ ان دونوں معاملے میں ظلم کرتے ہیں، ایک تو عمدہ لباس چھوڑ دیتے ہیں، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور عمدہ اچھا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا یہ ہمارے یہاں جو صوفی طبقہ ہے درویشی کے نام پہ ہر اچھا عمدہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کی ہے جی او جی یہ نال نہ پھر طبیعت بوجھل بنتا ہے، پھر دنیا دی لذت آتی ہے جی، اس واسطے نہیں چاہیے کھانا نہیں پینا، گوشت نہیں کھانا، مکھن نہیں کھانا، فلانی شے نہیں کھانی، اپنے آپ کو پانی پہ، اپنے آپ کو چائے پہ، اپنے آپ کو کسی معمولی چیز پہ تھوڑا تھوڑا کھا کے جو ہے گزارا کرنا، کئی دن کھانا ہی نہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے آپ کو اندر تکلیف محسوس ہو، ہمارے اللہ کی توجہ ہو، حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں۔ یہ انداز ہے کن کا؟ ہندو جوگیوں کا، یہ انداز ہے کس کا؟ سکھ سادھوؤں کا، یہ ان کے نفس کشی کے جو ہیں وہ طریقے ہیں، جس سے وہ اپنا کہتے ہیں جہاد بھی نفس، اپنے آپ کو عذاب دینا، سزائیں دینا، ان کا طریقہ، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں جتنی کرامتیں بیان ہوتی نا کہ ایک بندہ اتنی دیر کھڑا رہا جی، انہیں نہ کبھی ستا نہ کبھی لیٹے آتے جی، اتنے سال پانی کھلوتا رہا، اتنے سال پٹھے جائے جی، وہ کچے تاگے نہ خوہ تے کھانا پیتا کتوں سی اللہ، یعنی ایسی عقل وجہ کیا؟ وہ یہی چیزیں ہیں جی، وہ کھان پین تو بجتے سن، وہ انہیں چیزوں جی سمجھتے سی اللہ دے نال قربت رکاوٹ نے، کنے حرام کی نبی علیہ السلام نے روسٹ بروسٹ بھی کھادا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تنگی آئی ہے نا تو نبی علیہ السلام نے روسٹ بروسٹ بھی کھادے نے، نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے بکرے کا گوشت بنا ہوا لایا گیا، اور نبی علیہ السلام کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا، اور وہ دستی رسول اللہ کو پیش کی بھنی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہڈی ہے اس کو جو ہے وہ کانٹے سے نوچ نوچ کے چھری سے کاٹ کاٹ کر رسول اللہ کھاتے رہے، بھنا ہوا گوشت ہے۔ نبی علیہ السلام تو ود کے اللہ دا مقرر تو نیک کیڑا ہونا ہے، نبی علیہ السلام بھی روسٹ، اور وہ بھی بکرا روسٹ، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو اگر یہ چیزیں جو ہیں اللہ کے قرب میں رکاوٹ ہوتی تو رسول اللہ کبھی بھی نہیں استعمال کرتا۔ تو یہ اصل ہمارے یہاں جتنی یہ صوفیت ہے نا درویشی، یہ ہندو جوگی سکھ سادھو یہ ان لوگوں سے ماخوذ ہے، ان سے لی ہوئی ہے یہ معاملہ۔ اسے مایا قل کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام قرار دیا زینت اللہ اللہ کی خوبصورتی کو، التی وہ خوبصورتی اخراجا جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اخراجا لفظی معنی ہوتا ہے نکالنا، مراد پیدا کرنا، جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق اور پاکیزہ کھانے کی پاکیزہ چیزیں، کن نے حرام کی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کو حرام کر سکتا نہیں۔ مایا قل آپ کہہ دیجئے ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ ان ایمان والوں کے لیے دنیا کے اندر خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت والے دن صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، دنیا کے لیے مومنوں کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں تو یہ اچھا لباس اچھا کھانا پینا وہ کافروں کو ملتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، یہ اللہ کی نعمت سب کے لیے عام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن قیامت والے دن یہ عمدہ لباس، جنتی شاہی لباس، کھانے پینے کی نعمتیں ہر قسم، یہ کن کے لیے ہوگی؟
یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، خالصۃ یوم القیامہ کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو، کس کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، جن کو علم کا شوق ہے، جو علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں ہم کھول کے تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما، یقیناً، حرم، حرام قرار دے دیا ہے، ربی، میرے رب نے، الفواحش، یہ برے کاموں کو، بدترین کاموں کو، فواحش، یہ فاحشہ کی جمع ہے، ہر وہ کام جو بدترین، کبھی برا گندا ہو نا، اسے فاحشہ کہتے ہیں، اور زنا اس کا ایک بدترین جو ہے اظہار ہے، بدترین اس کا ایک حصہ ہے زنا، اسی لیے زنا کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان لا تقربوا الزنا، لوگوں تم زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیوں؟ ایک تو یہ بے حیائی کا کام، انہ کان فاحشۃ، یہ زنا کیا ہے؟ یہ بدترین گندا کام ہے، بے حیائی ہے۔ مایا کہہ دیجئے میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے بے حیائی کے کاموں کو، برے گندے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، اور جو ہے بے حیائی کے کاموں میں جو ظاہر ہے ان میں سے، جو اعلانیہ نظر آتا ہے سب کے سامنے، وہ بھی حرام ہے، وما بطن، اور جو خفیہ ہے، پوشیدہ، جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں، وہ بھی اللہ نے بے حیائی کا کام کیا کر دیا ہے؟ حرام کرا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، انما کا مطلب ہوتا ہے صرف، یقیناً، کہ صرف اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ اب یہاں 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن حرام تو اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں۔ اللہ نے یہاں صرف 5 کو ذکر کیا، جس کو بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے آیت میں۔ یاد رکھیے، یہاں جن 5 چیزوں کی حرمت کا بیان، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا تعلق جرائم سے، جنایات سے، زیادتی کے کاموں کے ساتھ ہے نا، وہ زیادتی کے جو کام ہے نا، وہ 5 قسم کے ہیں جو اللہ نے حرام کر۔ چونکہ جتنے بھی جرم ہیں، جتنے بھی زیادتیاں اور برائی کے عمل ہیں نا، ان کے اصول، بنیاد، یہ بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ کوئی بھی جرم قصور آپ نکالیں گے نا، جرم، اس کا تعلق انہی 5 میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ نکلے گا۔ بنیادی اصول، بنیادی چیزیں یہ 5 ہیں جن کو اللہ نے حرام کر دے دیا۔ تو جب یہ 5 بنیادی اصولی چیزیں حرام ہیں، تو جو بھی ان سے متعلقہ آگی وہ بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو جائے گی۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما، یقیناً، حرم، حرام قرار دے دیا، ربی، میرے رب نے، الفواحش، بے حیائی کے کاموں، ما ظہر منہا وما بطن، مایا کہ وہ حرام بے حیائی کام جو ان میں سے ظاہر ہیں، وہ بھی جو پوشیدہ ہیں۔ اب دیکھو نا، اسی میں سے ایک قسم ہے زنا، اور زنا کے متعلقات، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ بے حیائی کے کام ہے۔ جیسے ہم نے آیت پڑھ کے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ نے زنا کو بھی کیا قرار دیا؟ بے حیائی۔ تو جرائم کے کاموں میں سے پہلا جرم بے حیائی کا ہے، جس کا تعلق زنا وغیرہ کے ساتھ ہے۔ تو جو زنا وغیرہ سے متعلق ہے، اس کی طرف اللہ نے یہ لفظ فواحشہ بول کے اشارہ کر دیا۔ زنا سے متعلقہ معاملات جتنے بھی ہیں، یا اس کے ساتھ جو منسلک معاملات، وہ اللہ نے سارے کیا کر دیے؟ حرام کر دی۔ والاثم، اور گناہ، اسم ویسے عام گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے شراب کو بھی اسم کہا گیا ہے۔ جیسا انہوں نے کہا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے، قل فیہما اسم کبیر، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ فائدہ بھی لوگا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، حالانکہ ان کا اسم گناہ وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، گناہ بہت ہے۔ تو جو ہے، تو اب اللہ نے اسم بھی حرام کرا دیا، ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور اس میں شراب نوشی، نشہ جات، منشیات اور اس سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اللہ نے حرام کر دیے، اور اس کے لیے لفظ بولا، اشارہ دیا کس سے؟ الاثم، اسم سے۔ والبغی، بغی کہتے ہیں زیادتی کو۔ ایک ہوتا ہے ظلم، ظلم ہوتا ہے نہ حق کسی کا
معاملہ جو ہے وہ کسی کا حق چھین، کسی سے آپ نے کوئی چیز چھین، ظلم ہے، کسی کو مار دیا، ظلم ہے۔ اب وہ غلطی گناہ میں بھی ہو سکتا ہے، جہالت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ دیدہ دنستہ، جانتے بوجھتے سینہ تان کے کہ حق کسی کے ساتھ زیادتی، یہ بدترین ظلم ہوتا ہے۔ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے البغی، دیدہ دنستہ زیادتی، جان بوجھ کے ظلم زیادتی جو ہوتا ہے یہ ظلم کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ مایا والبغی بغیر الحق، اور اللہ تعالی نے جو ہے یہ بغی جو ہے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہے بغیر الحق، نہ حق زیادتی نہ حق بغی جو ہے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب اس بغی کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، یہ ظلم زیادتی یا عزت کے معاملے میں ہوگا یا یہ مال کے معاملے میں ہوگا۔ کسی کی عزت کے معاملے میں دست درازی کرو، اس کی جو ہے عزت کے اوپر حرف زنی کرو گے، یہ بھی زیادتی ہے۔ کسی کے مال میں ناحق تصرف کرو گے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی جرم ہے، مجھے بندہ زیادتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے البغی کے ساتھ عزت اور جان و مال دونوں کے ساتھ متعلقہ جو جرائم ہیں ان کو حرام کر دیا، یہ کہہ کے البغیہ، کہ زیادتی بھی اللہ نے کیا کر دی ہے، حرام قرار دے دی، ناحق زیادتی۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور پانچواں جرم کیا ہے؟ مایا پانچواں جرم جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ جو بغی ہے اس میں دو آگے نا، عزت والا بھی جان والا بھی، یہ دو جرائم اس کے تحت حرام ہو گئے۔ اور پانچواں جرم جو ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اب یہ ہے دین کے معاملے میں جرم، ظلم، دین کے معاملے میں زیادتی۔ دین کے معاملے کا جو جرم قصور ہے اس کا تعلق ہے توحید کے ساتھ، اور توحید کے ساتھ معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کی ذات، صفات، افعال، اختیار، ان معاملات میں بندہ کسی کو شریک حصے دار بنا، یہ شرک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک ہے کہ اللہ پہ جھوٹ بولے، ایک بات اللہ نے کہی نہیں، جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دے دی، توحید دین کے معاملے میں بھی ظلم زیادتی حرام قرار دے دی۔ فرمایا تشرکوا باللہ، اور تم یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، یہ بھی میرے رب نے حرام قرار دے دیا۔ معلم ینزل بھی سلطانہ، جبکہ نہیں اتاری اس نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، یعنی شرک ہے بھی بے دلیلہ، اللہ کے ساتھ بغاوت والا یہ جرم جو ہے یہ بھی اللہ نے کیا کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پہ کوئی ایسی بات کہو جن کا تمہیں علم نہیں کہ اللہ کی ہے کہ نہیں، میں یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ گویا کہ نہ حق اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرو، اللہ کی ذمے کو بات لگا دو، یہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور اس کے اندر وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس جرم کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، نبی علیہ السلام کے ذمے جھوٹی بات لگانا وہ بھی شامل ہے، وہ بھی حرام۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام جو بات کہتے اپنی مرضی تو کہتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں بھی کہتے، اللہ کا حکم ہوتا وہ کہتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام کی بات بھی اصل میں بات کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی، تو اگر تم نبی علیہ السلام کے ذمے کو جھوٹی بات لگاؤ گے تو نبی تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، وہ بھی تو اللہ کا پیغام دیتا نا، تو گویا کہ وہ بھی جو ہے اللہ کے ذمے جھوٹی بات لگانا ہے۔ تو لہذا اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا وہ بھی کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ اللہ پر جھوٹ بولنا بھی حرام، اور نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا یہ بھی کیا ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں اللہ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ حرام قرار دے دی ہے۔ تو گویا کہ یہ پانچ جو ہے ظلم زیادہ، جرم کے جرم زیادتی جو ہے اس کی یہ پانچ بنیادی اصول ہے جس کو اللہ نے اس آیت میں حرام قرار دیا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا دیں۔
ما یقول من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، کہہ دیجئے کون ہے وہ جس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کو، خوبصورتی کو، التی اخرج لعباده، وہ خوبصورتی جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور کس نے حرام کر دیا اس پاکیزہ رزق کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا۔ قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کے اندر، یعنی کافروں کے ساتھ ایمان والوں کو بھی ملتا ہے، خالصتا یوم القیامہ، اور قیامت والے صرف اور صرف یہ جو ہے وہ ایمان والوں کا حق ہوگا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بے شک یقیناً حرام قرار دیا میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا، جو اس میں سے اعلانیہ ہے، نمایاں ظاہر ہیں، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہیں، والبغی بغیر الحق، اور سرکشی کو بھی ناحق سرکشی کو بھی میرے رب نے حرام قرار دے دیا، مایا وان تشرکوا باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا، ما لم ينزل به سلطان، ابو شرک کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل، وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں، یعنی جہالت سے تم اللہ کے بلا دلیل، بلا علمی جہالت سے تم اللہ کے ذمے کوئی بات لگاؤ، اللہ نے یہ بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔